السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کس طریقے سے احسان ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہم پر، کتنے سارے احسان کیے، چھوٹا بڑا۔ ہم ایک ایک سانس لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے احسان ہی ہے، وہ بھی اللہ کا۔ ہم صبح اٹھتے سے لے کر رات کو سونے تک، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے، سب اللہ کا احسان ہے دوستوں۔ اللہ چاہتا تو ہم دنیا میں بھی نہیں آتے، اور نہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یعنی ذرہ ذرہ جو ہے اللہ کے احسان کی محتاج ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو، ہم سب جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ جو نان مسلم ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ سب جتنے بھی انسان جانور، سب کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ احسان کی بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سارے دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کے قلم بنائے جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان سب کی سیاہی بنا لی جائے، اور سارے انسان اور جنات مل کر جو ہے اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہے، لکھنا چاہے تو وہ لکھ نہیں سکتے، اللہ کے احسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتے دوستو۔ اگر ہم پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا شکر تعریف کرتے رہیں، تو جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اتنے احسان ہیں، ذرہ ذرہ دوستو۔ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، تو اس میں ہمارا ذاتی کمال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ چاہتا تو ہم کسی کے بھی گھر، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی کے بھی پریوار میں، کسی کے بھی گھر میں، کسی بھی مذہب ماننے والوں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ ہم اپنی ذاتی طور پر ہم نے اللہ کو کوئی چٹھی، کوئی پرچہ لکھ کر نہیں دیا تھا کہ مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، اور جو ہے مجھے اپنے نبی کی رسالت مجھ تک پہنچے، ایسے گھر میں پیدا کرنا، مجھے قرآن ملے، ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے ذاتی احسان سے، اللہ نے اپنے احسان سے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ہم تک رسالت پہنچی، ہم اللہ اور نبی کے ماننے والے بنے، اور جو ہے ہم تک قرآن پہنچا۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے دوستو۔ تو اللہ کے احسان کا شکر ادا کس طریقے سے کرنا؟ ایک ہے زبان سے کہہ دینا کہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی بھی کام، کچھ بھی ہمیں یاد آیا، ہم نے کسی معذور کو دیکھا تو ہمارے دل میں یہ آتا ہے، ضرور یہ خیال آتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے صحیح سالم بنا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہے دوستو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جو اصل ہے، ایک زبان سے شکر ادا کرنا ہے، اور ایک جو ہے جسم سے، اپنے اعمال سے شکر ادا کرنا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ اللہ نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا، الحمدللہ بولا، یہ اللہ کا شکر ہو گیا زبان سے کہ اللہ نے مجھے کھانا دیا۔ اور اس کو عمل سے کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ جو لوگ بھوکے ہیں، جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں ان تک کھانا پہنچاؤں، جو بھوکے ہیں میں ان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کروں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے اعمال سے شکر ادا کرنا ہوا دوستو۔ الحمدللہ کہہ دینا، یہ زبان سے شکر ادا ہو گیا۔ اور نماز ادا کرنا، اللہ نے ہمیں جسم دیا، صحیح سالم تندرست بنایا، اس کے لیے ہم الحمدللہ بولتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ زبان سے شکر ادا کرنا ہو گیا۔ اور ہم نماز پڑھیں، یہ جسمانی شکر ادا ہو گیا، اعمال کے ذریعے سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم بنایا، اللہ نے مجھ پر نماز فرض کی ہے، مجھے تندرست بنایا، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا۔ تو یہ اعمال کے ذریعے سے ہو گیا دوستو۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، لیکن اس کا اعمال کے ذریعے سے شکر ادا کیسے ہوا؟ کہ جو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو ہم ادا کریں، یہ اعمال کے ذریعے سے ہو گیا۔ جو ہمیں مظلوم، مفلس، غریب ہیں، غربا ہیں، وہ ہمارے مال میں سے کس طریقے سے زیادہ فائدہ ان تک پہنچے، یہ اعمال کے ذریعے سے شکر ادا ہو گیا دوستو۔ اس چاند، سورج، اور یہ ہوا چلتی ہے، یہ بارش ہوتی ہے، یہ زمین میں سے غلے، گیہوں، چاول جو سب اگتے ہیں، اور دنیا میں جتنا بھی سارا نظام چل رہا ہے، یہ سب انسان کے لیے ہے، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے بڑا احسان تو انسان بنانا ہے کہ ہم کو اللہ نے انسان بنایا، کہ کوئی جانور نہیں بنا دیا۔ اللہ چاہتا تو ہم کو جانور، گدھا، گھوڑا، کتا، بلی کچھ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا کرم یہ ہوا، اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ ہم کو ایمان والا بنایا، مومن بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر انسان بنا دیتا اور ایمان نہ دیتا تو
ہماری آخرت خراب تھی اگر ہم مرنے سے پہلے ایمان میں داخل نہ ہوتے اور اللہ رسول کو اور آخرت کو نہ جانتے، اس پر ایمان نہ لاتے تو ہماری آخرت خراب ہو جاتی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ پہلے انسان بنایا، پھر اس کے بعد ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان ہم کو دے دیا۔ اب اس کا شکر ادا کیسے کرنا ہے کہ جو بھی چیز ہم پر فرض ہے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جو اسلام نے بتایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اس طریقے پہ سے گزارے، اور جس چیز سے منع کی ہے اس سے جو ہے اپنی پوری کوشش لگائے کہ اس چیز سے بچے۔ تو دوستو، میں جو یہ ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے ہم پر کس طریقے سے احسان کیا ہے اور کس طریقے سے ہمارا شکر ادا کرنا ہے۔ بات کرنے کی تو بہت ساری بات ہے، لیکن جو ہے ویڈیو بھی لمبا ہو جائے گا، اور دین کی بات زیادہ لوگ دیکھنا سننا جو ہے پسند بھی نہیں کرتے۔ کہ یہ مجھے جو ہے، میں حضرت شیخ کی کتاب پڑھتا ہوں، انہوں نے جو ہے کوئی باب میں جو ہے شروع کرنے سے پہلے یہ بات لکھی ہے۔ حقیقت ہے لوگ جو ہے کامیڈی ویڈیو اور فضول کی ویڈیو بھی حیائی والی ویڈیو جو ہے بہت دیر تک دیکھتے ہیں، تھیٹر میں بیٹھ کر 3 گھنٹہ لگا دیتے، اس میں وہ نہیں اکتاتے، ان کو وہ بیاون نہیں چھوٹتا، وہ جو ہے بور نہیں ہوتے۔ لیکن جو ہے اگر دین کی بات جہاں آوے یا تو نیند لگنے لگتی ہے۔ اکثر ہم جماعت میں جاتے تھے تو تعلیم کے وقت میں جو ہے لوگوں کو نیند لگنے لگتی، جاتے منہ دھو کے آتے، چائے چاہیے، لیکن اگر فضول کی چیز میں لگے رہتے ان میں ان کو کوئی بورنگ نہیں ہوتی، ان کو جو ہے اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے دین کی بات زیادہ دیر تک کرنا بھی لوگوں کو بورنگ لگنے لگتا ہے، لیکن جتنا میں بول سکتا ہوں، جتنا کم سے کم میں کر سکتا ہوں اتنا انشاءاللہ کروں گا۔ تو آج کی بات یہی تھی کہ اللہ نے کس طریقے سے ہم پر احسان کیا اور ہم کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہی جو مجھے سمجھ میں آیا میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو یہ دین کی بات ہے، اللہ کے لیے جو ہے اس کو آگے تک شیئر کریں گے تو یہ جو ہے خیر کا ذریعہ بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا، کہ ہم اچھی بات کو، جیسے بری بات کو اگر شیئر کرتے دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اس میں گناہ ملتا ہے دوستوں۔ اگر ہم بے حیائی والی ویڈیو دوسروں تک شیئر کر کے پہنچاتے ہیں تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیے اس میں گناہ ملتا ہے، اگر گندی ویڈیو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، بے حیائی والی ویڈیو پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دین کی بات، اللہ رسول کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اللہ اس میں ہمیں خیر دیتا ہے، اللہ ہمیں نیکی دیتا ہے اور یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو دوستو اس کو دوسروں تک پہنچائے، صدقہ جاریہ کرے، اور جب تک یہ جو ہے لوگ دیکھتے رہیں گے تو اس میں ہم کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی میں نے کہا آپ نے سنا، اور ہر سننے والے، ہر کہنے والے کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے کے لیے جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔